لوگ ہیں اور جو سرچ ٹیمیں، جس میں پاک کی سرچ ٹیم بھی شامل ہے، بلوچستان حکومت کی بھی سرچ ٹیم شامل ہے، اور جو لوکل علاقائی جو ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں، ان کو بھی فوری طور پر یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ اس علاقے کو فوری طور پر دیکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر عینی شاہدین یا لوکل وہاں کے جو لوگ ان کی اگر کوئی انفارمیشن فراہم کی جاتی ہے تو وہ اس سرچ آپریشن میں انتہائی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس چیز کو واضح کر چکے ہیں اور انتہائی افسوسناک اس ہیلی کاپٹر کی کسی کو قرار دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے اب سے کچھ ہی دیر قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے یہ بات واضح کی کہ بلوچستان سے آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور سلام متاثرین کی مدد پر نکلنے والے وطن کے ان بیٹوں کی سلامتی، حفاظت اور باخیریت واپسی کے لیے دعاگو ہیں، اور یہ بات مختلف حلقوں کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ جو بھی پاک فوج کے اس میں سینئر افسران اس ریلیف آپریشن کے لیے نکلے تھے اور وہ جائزہ لے رہے تھے اس علاقے کا کہ سیلاب متاثرین کے لیے جو فوج کی جو ریلیف ٹیمیں پہلے سے علاقے میں موجود ہے ان کا کیا حالت، وہاں پر حالات ان کے لیے موجود ہے، تو انہی کا ہیلی کاپٹر جو وہ مسنگ ہوا ہے، جس کے لیے اب یہ دعا کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی سینئر افسران اس میں کمانڈر 12 کور موجود ہے اور باقی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 2 سینئر بریگیڈیئرز ہیں، کمانڈر کوسٹ گارڈ بھی اس کے اندر ذرائع اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے، اور 2 سینئر افسران اس میں مزید ہیں۔ تو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے علاوہ 6 جو افسران ہیں وہ اس ہیلی کاپٹر کے اندر سوار ہیں، تو ان کی بخیر و عافیت، ان کی زندگی کے لیے دعا کرنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے، اور دعا اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے آگے کیسے یہ ریلیف آپریشن مکمل ہو، بخیریت کوئی اچھی خبر آئے اور یہ جو افسران ہیں جو اس فلائٹ بورڈ کر کے روانہ ہوئے تھے ان کے حوالے سے کوئی مثبت خبر سامنے آ سکے۔ جی، یہ امید کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا پوری قوم کر رہی ہے کہ کوئی اچھی خبر ہی اس حوالے سے سامنے آئے۔ سعود بٹ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لسبیلا سے واپسی پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 12ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد سوار ہیں اور اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہمارے نمائندے سمر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانیں گے۔ سمر بتائے گا آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی اپڈیٹس سامنے آ پائی ہوں، کیونکہ جس طرح سے سعود بتا رہے ہیں موسم کی خرابی کے باعث فضائی آپریشن اس وقت وہاں پر نہیں کیا جا رہا، زمینی آپریشن اس وقت جاری ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے بالکل یہ بات درست ہے کہ جو موسم کے حالات ہیں وہاں خراب ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فضائی آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بات ہوئی ہے پولیس حکام سے، ان کا کہنا ہے کہ زمینی جو آپریشن ہے وہ ریسکیو شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے جوان جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایف سی اور لیویز کے جوان جو ہیں انہیں جو ہے مختلف گاڑیوں اور ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو مقام ہے سسی پنو کا لسبیلا سے جو بیچ میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے جہاں پہ ایگزیکٹ لوکیشن بتائی جا رہی ہے، جو کہ پولیس کو ایمرجنسی کال بتایا گیا یعنی شاہدین کی جانب سے کہ یہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر کو دیکھا تھا جو کہ آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر تھا جو وہاں سے لاپتہ ہو گیا ہے، جس کے بعد جو ہے پولیس کی ٹیمیں متحرک ہوئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک تو پہاڑی علاقہ ہے، دوسرا جو ہے سیلاب سے متاثرہ ہے اور شدید بارشوں کے بعد یہاں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، اور یہی جو ہے اس ہیلی کاپٹر میں بھی کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اپنے سینئر افسران کے ساتھ یہی حقائق اور جو ہے فضائی جائزہ لینے گئے تھے، ان علاقوں میں ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرنے گئے تھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے جو فوجی جوان ہیں یا دیگر جو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں سول انتظامیہ کی، وہ یہ سیلاب متاثرین کی کس طرح مدد کر رہے ہیں اور کہاں کہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو واپسی پر جو ہے یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا۔ اب 6 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اس کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ٹریفک کنٹرول جو بیس کا تھا ان سے بھی رابطہ منقطع ہوا، جس کے بعد جو ہے سرکاری طور پر جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی کہ آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا، جس میں کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سینئر افسران بھی اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ تاہم پائلٹ کی جانب سے کوئی بھی ایسی جو ہے ابھی تک صورتحال سامنے نہیں آئی کہ کہیں کوئی رابطہ ہوا، اور رابطہ جو ہے کنٹرول ٹاور سے جو ہے منقطع ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
DIG ہیں پرویز عمرانی، ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ پولیس کے جوان موٹر سائیکلوں بھی ان علاقوں میں نکلے ہیں، جبکہ مختلف گاڑیوں پر، اور جو ہے رات کا اندھیرا اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ جو مقامی یہاں کے لوگ ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے متاثرہ مقام تک پہنچا جا سکے۔ اس حوالے سے جو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سسی پنو کا جو لسبیلا سے خزدار کے درمیان جو علاقہ ہے سسی پنو، یہ پوائنٹ بتایا گیا ہے، اس ہیلی کاپٹر کو آخری دفعہ یہاں دیکھا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ لاپتہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے دیگر جو وزراء ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی جو ہے ٹیمیں جو ہیں تشکیل دی، جبکہ وزراء بلوچستان جو ہیں ان کی جانب سے بھی سول انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا اور پوری مدد فراہم کرنے کا کہا گیا ہے کہ ریسکیو ٹیموں کو فل جو ہے سپورٹ کی جائے، مدد دی جائے تاکہ جو ہے جلد سے جلد جو ہے اس ہیلی کاپٹر تک پہنچا جا سکے۔ ویدر جو ہے وہ خراب ہے بلوچستان کا، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سمر ساتھ رہے گا۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان سعید۔ رضوان سعید، بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے آپ کی اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، یہ اس حوالے سے بتایا ادارہ جو ISPR کا بیان بھی سامنے آیا، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ فلڈ ریلیف جو تھا آپریشن اس کی نگرانی کر رہا تھا، جس میں کمانڈر باراکور میجر جنرل سرفراز اور دیگر جو افسران تھے وہ اس سے سوار تھے اور مکمل طور پر اس ریلیف آپریشن کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اصل سے جب یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس نے اڑان بھری ہے تو اس کے بعد کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جس کے بعد اس کی تلاش جاری 5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا جو ہے وہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہوئے اور اس کی تلاش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے اہلکار جو ہے وہ بھی اس آپریشن میں اب شامل ہو چکے ہیں اور وہ موٹر سائیکلوں کے ذریعے جو ہے، کیونکہ یہ کافی دشوار گزار راستہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس ایریا کو سرچ کرنے کے لیے پولیس کے اہلکار بھی اس آپریشن میں شامل ہو چکے ہیں۔ فرنٹیئر کور کے اہلکار بھی اس آپریشن کے میں حصہ لے رہے ہیں اور تلاش کی جا رہی ہے اس ہیلی کاپٹر کی۔ سسی پنو کا جو دربار ہے اس کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو آخری دفعہ دیکھا گیا تھا۔ جو اہل علاقہ ہے، جو ہمیں یہاں پر اطلاعات موصول ہو رہی، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نچلی پرواز کرتے ہوئے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھا گیا ہے، تو اس ایریا کو جو ہے وہ سراؤنڈنگ ایریا کو تلاش کرنے کی، وہاں اس ایریا میں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ پولیس، فرنٹیئر کور کے اہلکار بھی اس آپریشن میں شامل ہیں اور تلاش کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے اس جو واقعے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو لسبیلا اور اتھل کی جو ضلعی انتظامیہ ہے انہیں فوری طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دے کر اس سراؤنڈنگ ایریاز میں جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ اس تلاش کے جو عمل ہے اس میں حصہ لیں اور فوری طور پر جو ہے اس ہیلی کاپٹر کی تلاش کو یقینی بنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دعا بھی کی ہے کہ اس میں سوار تمام افسران جو ہیں وہ باحفاظت خیریت جو ہے وہ مل جائے اور اس جو واقعہ ہے اس میں جتنے ہیلی کاپٹر میں سوار افسران تھے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے جو ہے وہ بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیمیں تشکیل دی ہے، ضلعی انتظامیہ کو جو احکامات جاری کیے اس حوالے سے بھی انہوں نے واضح احکامات دیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس سرچ آپریشن کا حصہ بنے۔ ضلعی انتظامیہ، لیویز اور پولیس کے اہلکاروں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ احکامات دیے ہیں کہ وہ اس آپریشن کا حصہ بنے اور فوری طور پر اس ہیلی کاپٹر کی تلاش میں اپنی جو ہے وہ تلاش میں جتنی بھی ٹیمیں لگی ان کی معاونت کرے۔ ٹھیک ہے، رضوان ساتھ رہے گا۔ سمر عباس، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے علاوہ جو 6 افراد سوار ہیں، کیا ان کے نام بھی جاری ہوئے ہیں ISPR کی جانب سے؟ ان کی تصدیق کی گئی ہے کوئی؟ نہیں، دیکھیں اس حوالے سے ابھی تک ان کے نام جاری نہیں کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں 2 سینئر افسران ہیں جو کہ بریگیڈیئر لیول کے ہیں، جبکہ جو پائلٹ تھے وہ میجر رینک کے افسران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کریو سٹاف تھا۔ یہ ٹوٹل جو ہیں 6 افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں سرفراز علی کے ہمراہ اور کور کمانڈر بلوچستان جو ہے جیسے ہی انہوں نے فضائی نگرانی کی ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی اور واپسی پر جو ہے یہ حادثہ پیش آیا جو کہ لاپتہ ہو گیا ہے ہیلی کاپٹر،
اور اس کے سرچنگ کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ٹیمیں ہیں وہ ریسکیو آپریشن کر رہی ہیں، جبکہ جو ایگزیکٹ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے وہ جو ہے 45 ڈگری ویسٹ فرام کراچی آن لسبیلا، یہ پوائنٹ ہے سسی پنو کا جو مزار ہے، اس کے قریب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دربار جو ہے اس کے قریب اس ہیلی کاپٹر کو آخری دفعہ مقامی لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے پولیس کو جو ہے اطلاع دی، جس کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے سرکاری طور پر یہ میسج پاس کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ 6:45 پر اس ہیلی کاپٹر نے کراچی میں لینڈ کرنا تھا، تاہم جب اس کا رابطہ منقطع ہوا اس کے بعد جو ہے ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ روانہ کی گئی ہیں اور معلومات حاصل کی گئی ہیں، جس کے بعد جو ہے لسبیلا پولیس کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ اس کو لاسٹ آخری دفعہ جو ہے اس مقام پہ دیکھا گیا ہے۔ 6 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، ہیلی کاپٹر لاپتہ ہے، جس میں کور کمانڈر بلوچستان جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور اس کے ساتھ دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ ان کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے پولیس بھی کر رہی ہے، ایف سی کے اہلکار اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی جوان بھی کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، فوجی جوان بھی ساتھ ساتھ جو ہے سرچ آپریشن جاری و ساری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، سمر رضوان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اپنے ناظرین کو ہم افسوسناک خبر دے رہے ہیں، آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لسبیلا سے واپسی پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 12ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد سوار ہیں۔ کور کمانڈر فلڈ ریلیف آپریشن کا فضائی معائنہ کر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور رضوان سعید ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانیں گے۔ رضوان، تقریباً 6 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر سے دوبارہ رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ کس مقام پر آخری جو رابطہ ہو سکا تھا اس ہیلی کاپٹر سے، کیا ابھی تک تفصیلات سامنے آ پائی ہیں؟ بتائیے گا۔ دیکھیے جی، ہم کچھ دنوں پہلے بھی اس ایریا کا جو ہے وزٹ کر چکے ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سیلاب سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر نہ صرف تباہی مچائی بلکہ بہت سے ایریاز ایسے تھے جو دشوار گزار تھے، جہاں پر سڑکیں جو ہے وہ بہہ چکی تھی اور کافی دشوار گزار یہ راستے ہیں۔ جس جگہ پر آخری دفعہ جو ہماری اطلاعات جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر کو نچلی پرواز کرتے دیکھا گیا، وہ سسی پنو کا مزار ہے جو اتھل سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس جگہ پر اسے دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لسبیلا کی جو ضلع انتظامیہ اور پولیس کو اطلاع دی گئی تھی، اس حوالے سے وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے اس وقت جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، دشوار گزار راستے ہیں، سیلاب کی وجہ سے سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے اور متعدد علاقے ایسے ہیں جو جہاں تک جو ہے وہ پہنچنا انتہائی مشکل ہے، تاہم اس کے باوجود فرنٹیئر کور، پاک فوج کے جوان اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اس طیارے کی اس ہیلی کاپٹر کی تلاش میں مصروف عمل ہیں اور موٹر سائیکلوں کی مدد سے، گاڑیوں کی مدد سے اس ایریا کو مکمل طور پر اس میں جو ہے وہ سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ فوری طور پر اس ہیلی کاپٹر کی جو لاسٹ لوکیشن جہاں پر جو مقامی لوگوں کی اطلاعات کے مطابق سامنے آئی تھی، اس سے وہاں سے جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے اور جو سوار لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا ایریا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ مختلف علاقے ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، پانی کی بڑے بڑے ریلے جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے تھے اور اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ فضائی ریلیف آپریشن شروع کیا گیا تھا پاک فوج کی جانب سے اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی جا رہی تھی، یہاں پر لوگوں کو ریلیف پہنچایا جا رہا تھا اور اسی ریلیف آپریشن کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ جو کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت جو افسران تھے وہ اسی ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے اور لوگوں کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے اس علاقے میں موجود تھے۔ اور اس کے بعد ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے یہ ہیلی کاپٹر نے پرواز بھری اور اس نے کراچی فیصل ایئر بیس تک جانا تھا، تاہم جیسے ہی سسی پنو دربار جو پہاڑی علاقوں میں واقع ہے یہاں پہنچا، جس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی۔ اس وقت میں آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پولیس کے اہلکار، فرنٹیئر کور کے اہلکار، فوج کے جوان
तमाम मिलकर जो है वो इस हेलीकॉप्टर की तलाश में मसरूफ अमल है। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर भी इस इलाके में जो है इस हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है ताकि इसमें सवार तमाम अफसरान तक पहुंचा जा सके। ठीक है रिजवान, साथ ही रहेगा साउथ बर्ड भी हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है, कितना मौसम बताया जा रहा है कि ख़राब है, क्या सिचुएशन है, क्या बारिश हो रही है वहाँ पर? देखें जी, ये जो इलाका है ख़ुसूसी तौर पर, जैसा कि मेरे साथी नुमाइंदे ने भी वाज़ेह किया कि इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन के लिए ये रेस्क्यू टीमें पाक फौज की जानिब से ही भिजवाई गई थी और कोर कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं वो इन्हीं टीमों की जो कारकर्दगी है और जो रिलीफ ऑपरेशन है उसका जायजा लेने के लिए उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की थी कोयटा से, और उनके फ्लाइट प्लान के मुताबिक उन्होंने इस पूरे इलाके का जायजा लेकर फैसल एयरबेस कराची की तरफ रवाना होना था। और लसपेला का ये जो इलाका जो ससी पुन्नू भी कहलाया जाता है और ससी पुन्नू दरबार के पास जो आखिरी इतलात मौसूल हुई थी आज से तकरीबन 6.5 घंटे कबल वही इतलात मौजूद हैं। अब मौसम के आपने जो सवाल किया, इसमें मौसम इस वक्त इस इलाके का काफ़ी ख़राब रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि सैलाबी रेलों की वजह से इस इलाके में बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है और ख़ुसूसी तौर पर जो हवा का एक दबाव है और तेज़ हवाओं की वजह से इस इलाके में हेलीकॉप्टर की जो परवाज़ है उसको बोर्ड करना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और मुबैना तौर पर इनिशियल जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि ये मुमकिन है कि मौसम की ख़राबी और जो तेज़ हवा का जो वहाँ पर उस इलाके में जो एक दबाव रिकॉर्ड किया जा रहा है ये वजूहात में शामिल हो सकता है इस हेलीकॉप्टर के मिसिंग होने में, लेकिन अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन और कंफर्मेशन नहीं दी गई। ये वाज़ेह किया गया है ISPR की जानिब से कि जो हेलीकॉप्टर है वो लापता है और किसी किस्म की इससे आगे जो तफसीलात हैं वो ISPR ने कंफर्म नहीं की। ISPR ने जो तफसील वाज़ेह की हैं उसके मुताबिक अभी तक इसका जो स्टेटस हेलीकॉप्टर का है वो मिसिंग ही कंसिडर किया जा रहा है। इस पर क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या सराहियाँ की जा रही हैं और मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी जिससे परहेज करने का कहा गया और ये दरख्वास्त की गई है कि किसी किस्म की इस तरह की खबर जो मुतलका हुकाम है उनकी जानिब से कंफर्म नहीं की जाती तो ऐसी खबरों को किसी सूरत भी मलूज़ खातिर ना रखा जाए। इलाके का क्योंकि मौसम अभी तक ख़राब रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसकी वजह से पाक फौज का जो हेलीकॉप्टर का रिलीफ ऑपरेशन है, जो दूसरा एक हेलीकॉप्टर रवाना किया जाना है किसी भी एयरबेस से, वो भी अभी तक फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सका। जो ATC टावर कंट्रोल है वो किसी भी रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की फ्लाइट की क्लियरेंस नहीं दे रहे और इलाके में क्योंकि मौसम ख़राब है इसी की वजह से हेली का ये जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से तकरीबन 6.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और इस अहम हेलीकॉप्टर की कोई भी तफसील अभी तक सामने नहीं आ सकी। जैसे कि मेरे साथी नुमाइंदों ने भी इस पर वाज़ेह किया कि रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुतलका जो लोकल इंतजामिया है उनका किरदार इस वक्त इंतहाई अहम है। पुलिस हो, ज़िले इंतजामिया हो, बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से मुतहरिक हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि इस सर्च ऑपरेशन में जितनी भी मुआवनत की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर फराहम की। टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है क्योंकि एयर टावर जो कंट्रोल होता है उसके पास एग्जैक्ट लोकेशन होती है जिसमें वाज़ेह होता है कि कोई हेलीकॉप्टर अगर फ्लाइट बोर्ड कर रहा है तो वो किस किस ट्रेड के ऊपर से गुजर रहा है और जो आखिरी जो डाटा मौजूद है ATC के पास वो इंतहाई इस वक्त अहमियत का हामिल है जो फराहम किया गया है सर्च ऑपरेशन की टीमों को और उसी डाटा के ऊपर रिलाई करते हुए इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि बाकी मेरे साथी रिपोर्टर्स ने भी वाज़ेह किया है कि जो मुतलका इलाकाई पुलिस है उनको मोटरसाइकिलों पर भी सवार किया गया है और वहाँ पे रवाना किया गया है कि किसी सूरत भी उस इलाके में पहुँचा जाए क्योंकि इलाके का जो टेरेन है वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में पहुँचना मुश्किल तो वैसे ही है और ख़ास तौर पर क्योंकि रात का वक्त है तो रात के वक्त इस तरह के किसी भी फ़िज़ाई हादसे में रात के वक्त रिलीफ ऑपरेशन को चलाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इस हवाले से अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी लम्हे को लूज ना किया जाए, कोई भी मिनट जो है वो ज़ाया ना किया जाए और इस रिलीफ ऑपरेशन में फौरी तौर पर एज सून एज पॉसिबल कोशिश ये की जा रही है कि इस जगह तक पहुंचा जाए।
اور جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے اس ہیلی کاپٹر کے مسنگ ہونے کی وہ اعلیٰ حکام تک اور قوم تک فراہم کی جائے. جی ٹھیک ہے، سعود ساتھ رہے گا. سمر عباس، سیلابی صورتحال ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تمام جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں، مواصلات اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے. تو کس طرح سے ٹیمز کام کر رہی ہیں، کس طرح سے پہنچا جا رہا ہے اس پوائنٹ پر جہاں پر آخری دفعہ رابطہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر کا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے جہاں پہ تلاش میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی لیے جو پولیس ٹیمیں ہیں وہ موٹر سائیکلوں پر جو ہے ان دشوار گزار علاقوں میں بھیجی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہیکلز جو ہیں انہیں بھی استعمال کیا گیا ہے. مقامی پولیس ہے، اس لیے انہیں اندازہ ہے کہ کہاں کس جگہ پہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور کہاں پہ سیلابی ریلا جو ہے اس سے زیادہ علاقہ متاثر ہوا ہے. اور یہی جو علاقوں میں پہلے سے ریسکیو ٹیمیں موجود تھیں، پاک فوج کی، نیوی کی اور دیگر سول انتظامیہ کی ٹیمیں جو کہ ریسکیو آپریشن کر رہی تھی جو سیلاب کے متاثرہ جو لوگ تھے ان کی مدد کے لیے. اور آج جو کور کمانڈر بلوچستان ہے اسی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے لسبیلا سے ہوتے ہوئے جیسے ہی کراچی پہنچنا تھا 6 بجے کے بعد کا ٹائم دیا گیا تھا جس پر کنٹرول ٹاور سے ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے. اور اب پوزیشن جو پولیس افسران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اس ریسکیو آپریشن میں پولیس اور ایف سی کے جوان بھی شامل ہیں. 6 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. 3 سے 4 فورسز کے جوان جو ہیں وہ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. دشوار گزار علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آخری دفعہ جو ہیلی کاپٹر دیکھا گیا ہے وہ سستی پنو کی درگاہ بتائی جا رہی ہے، اس کے قریب جو ہے مقامی آبادی کے لوگوں نے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھا، جس کے بعد جو ہے پولیس کو اطلاع دی گئی اور اس کے بعد ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے ان کی جانب سے بھی احکامات دیے گئے ریسکیو آپریشن کے، اور اس کے صوبائی مشیر داخلہ ہیں میر ضیاء اللہ لانگو، انہوں نے بھی آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جبکہ صوبائی مشیر نے عوام سے ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کے ملنے کی دعا کی اپیل کی ہے اور یہ بھی کہا ہے میر ضیاء نے کہ طیارے میں سوار افراد کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مقامی لوگوں کی بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے ایگزیکٹ پوائنٹ یا لوکیشن یا کسی بھی شخص کو اس ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کوئی بھی اطلاع ہو تو وہ جو ہے قریبی پولیس اسٹیشن یا قریبی چیک پوسٹوں پر دے. اور تمام پاکستانی قوم جو ہے وہ دعا گو ہے اس وقت کے جو ہے ہیلی کاپٹر میں سوار افراد جو ہیں خیریت سے ہوں. اس حوالے سے ہماری جو ایویشن ذرائع ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حالات یا موسم خراب ہوں تو اس دوران جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کسی ایسی جگہ بھی لینڈ کر سکتا ہے جہاں پہ کمیونیکیشن نہ ہو سکے یا کوئی ان کے سگنل نہیں مل پا رہے ہوں گے. یہ بھی امید جو بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ کام نہ کر رہا ہو، کیونکہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں جو ہے مواصلاتی نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور کہیں پہ کوئی جو ٹاور نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کا رابطہ نہیں ہو سکتا. موسم خراب ہونے پر جو ہے کئی دفعہ جو ہے ایسا ممکن ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے کسی ایسی سیف جگہ پہ اتار لیا جاتا ہے جہاں پہ جو ہے پائلٹ سمجھتا ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے ضروری ہے اور اتار وہ آگے نہیں جا سکتا، تو یہ پائلٹ کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ لینڈ کر سکتا ہے. تو تمام چیزوں پر جو ہے تفتیشی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں اور ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں فوجی افسران وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو ریسکیو ٹیمیں وہ بھی ہیلی کاپٹر کو تلاش کر رہی ہیں. روشنی جو ہے اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ روشنی میں یہ آپریشن تیز کر دیا جائے گا، اور فی الحال جو ہے جو رات کی تاریکی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب جو ہے سیلابی صورتحال ہے اس علاقے میں، تو جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے ریسکیو ٹیموں کو. جی ریسکیو ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. رضوان سعید ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان، کہیے گا جو آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے اس میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا ذکر ہے، ان کے علاوہ 6 افراد ان سمیت 6 افراد کا ذکر کیا گیا ہے. تو مزید جو 5 افراد ہیں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، وہ 5 افراد کے نام سامنے آ پائے؟ دیکھیے جی، اب سے دوسرے خبر
جو ہے وہ DGISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اس ہیلی کاپٹر میں سوار، جبکہ ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 6 افسران مزید بھی اس جو ہے ہیلی میں سوار تھے، جو اس ریلیف آپریشن کا نہ صرف جائزہ لے رہے تھے بلکہ یہاں پر جو ریلیف آپریشن میں مصروف عمل پاک فوج کے جوان ہیں ان کی جو ہے وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی وہاں پر موجود تھے۔ تاہم اس حوالے سے اب تک ISPR کی جانب سے ان کے ناموں کو واضح نہیں کیا گیا، اس حوالے سے تفصیلات آنا باقی ہیں۔ تاہم اب تک کچھ دیر قبل DIG فوجدار پرویز عمرانی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان دشوار گزار راستوں میں جو ہے وہ تلاش میں مصروف ہے، اور پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو مختلف ایریاز کی پولیس جو ہے وہاں پر ایک فرنٹ لائن فورس بھی ہے اور تمام ایریا کو مکمل طور پر سے شناسا بھی ہے، تو موٹر سائیکل انہیں فراہم کیے گئے ہیں تاکہ وہ دشوار گزار راستوں پر جو ہے وہ جا سکے، اور پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو DIG پرویز عمرانی ہیں، DIG فوجدار، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام ٹیمیں تشکیل دے کر تمام اہلکاروں کو جو ہے سراؤنڈنگ ایریاز میں بھیج دیا گیا ہے، اور وہ اس ایریا میں موٹر سائیکلوں کی مدد سے چونکہ دشوار گزار راستے ہیں وہاں پر تلاش کا جو عمل ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت پولیس کے ساتھ ساتھ فرنٹیئر کور کے جو اہلکار ہیں وہ بھی جو تلاش میں اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ بھی سرچ آپریشن میں جو ہے وہ شریک ہے، اور تمام اہلکاروں کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد نہ صرف اس ہیلی تک پہنچا جائے بلکہ اس میں سوار جو افسران ہیں ان تک بھی پہنچا جائے، اور اس وجوہات کو سامنے لایا جا سکے کہ یہ ہیلی جو ہے اس کی لاپتہ ہونے کی کیا وجوہات تھی۔ تاہم جیسا کہ سمر عباس صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ پہاڑی ایریا، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کمیونیکیشن جو اس کا ڈیفالٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی امید یہ کی جا رہی ہے اور پوری قوم سے دعائیں بھی یہ کروائی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہیلی ہے یہ بحفاظت جو ہے وہ لینڈ کر چکا ہو اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے جو دشوار گزار راستے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت پوری امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر بحفاظت جو ہے وہ کسی سیف مقام پر لینڈ کر چکا ہوگا، اور دعائیں بھی یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں تمام جو افسران ہیں وہ باخیریت ہوں گے، بحفاظت ہوں گے، اور انہیں جلد ان تک پہنچا جانے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں پولیس، فرنٹیئر کور، پاک فوج کے جوان بھرپور انداز میں حصہ لے رہے ہیں، اور تمام جو دشوار گزار راستہ ہے اس تک پہنچنے کی جو ہے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں اسے پار کیا جا رہا ہے تاکہ جلد از جلد اس ہیلی تک پہنچا جا سکے اور یہاں اس میں افسران جو ہیں ان تک پہنچا جا سکے۔ تاہم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے کچھ دن قبل اس ایریا کا وزٹ بھی کیا اور یہاں سے ہم نے رپورٹنگ بھی کی، تو ہم نے خود دیکھا کہ یہ ایریا جو ہے وہ کافی دشوار گزار ہے۔ مختلف مقامات پر بڑے بڑے سیلابی ریلے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں سے گزرنا اور یہاں سے آپریشن کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اسی بنیاد پر جو ہے وہ اتھل بیلا اور ہب میں جو ہے وہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے فضائی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں پاک فوج کے جوان بھرپور انداز میں حصہ لے رہے تھے اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے اس ایریا میں جو ہے وہ وہاں پر پہنچے تھے اور فضائی نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ آج بھی کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ان کے دیگر جو افسران تھے وہ اس ایریا میں پہنچے۔ تمام دن کافی جو ہمارے نمائندگان، جو ہمارے سورسز بتا رہے، انہوں نے کافی مصروف دن یہاں پر گزارا، ریلیف آپریشن کی حوالے سے بریفنگ لی اور مکمل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ اور اس وقت جو ہے جب اس ہیلی نے یہاں سے جب اڑان بھری تو بتایا جا رہا ہے کہ سسی پنو کی جو درگاہ ہے اس کے قریب جا کر اس ہیلی کا کنٹرول ٹاور سے جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جس کے بعد سے اس کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، سسی پنو کے قریب یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر آخری مرتبہ رابطہ ہو سکا تھا۔ رضوان، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے وزٹ بھی کیا تھا اس علاقے کا،
एक तो यकीनी तौर पर वेदर कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसमें फ्लाई किया जाए और इसलिए फ़िज़ाई ऑपरेशन भी नहीं किया जा रहा है। इस वक्त वहाँ पर कैसी सूरत हाल मौसम की बताई जा रही है, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। और कैसा इलाका है ये सस्सी पन्नू के करीब जो इलाका है, यहाँ पर रास्ते कैसे हैं और सैलाबी रैलों की इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताइएगा। जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो उथल लसबेला के जो इलाके हैं, इसमें मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पर लोग आबाद हैं, जो ज़राअत जिनका मुआश मुंसलिक है, तो उन्होंने छोटे छोटे कस्बे बना रखे हैं जहाँ पर टूटी सड़कें जो है वो उनका एक वाहिद जरिया है कम्युनिकेशन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। तो जैसे ही ये सैलाबी रेले गुजरे, ढाढर से लेकर बोलान के इलाके से जो पानी गुजरता है वो उथल लसबेला के इलाके से गुजरता है, जिसने मुकम्मल तौर पर इसके जो जमीनी रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया था। बड़े बड़े सैलाबी रेले गुजर रहे थे, 8 से 10 फुट ऊंचा पानी जो है वो हमने खुद देखा कि इन एरिया से सैलाबी रेले जो गुजरे हैं उससे ये पानी गुजरा, जिससे इन इलाकों में जो छोटे छोटे कस्बों में फंसे हुए लोग थे वो मुकम्मल तौर पर महसूर होकर रह गए थे और उन्हें इमदाद की फौरी तौर पर जरूरत थी। जमीनी रास्ते से इन तक इमदाद पहुंचाना किसी सूरत मुमकिन नहीं था, जिसके बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से, पाक फौज की जानिब से ये फैसला किया गया कि इन तमाम अफराद को फौरी तौर पर जो उनकी ज़रूरियात जिंदगी है, उनको जो रिलीफ देना है वो फौरी तौर पर पहुंचाया जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन किया, जिसके तहत जो है लोगों को खाने पीने के अशिया के साथ दीगर सामान भी पहुंचाने का जो ऑपरेशन था वो शुरू कर दिया गया था। और इसी ऑपरेशन की निगरानी जो है वो कमांडर बाराकोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली खुद कर रहे थे। और इसमें जो है उन्होंने तमाम बताया जा रहा है, जो हमारे नुमाइंदगान, जो हमारे सोर्सेज वहाँ से कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने खुद इस हवाले से तमाम ब्रीफिंग भी ली है और इस तमाम जो ऑपरेशन था और जो सैलाबी सूरत हाल थी उसका फिजाई जायजा भी लेना था। और इसी बुनियाद को लेकर वो जो है उस एरिया में उन्होंने फिजाई दौरा भी किया। और जैसे ही यहाँ से उत्थल से ये कराची जा रहे थे तो सस्सी पन्नू दरगाह के करीब से इस हेली का जो कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ, उसके फौरी बाद से इसकी तलाश का अमल शुरू कर दिया गया था। ISPR की जानिब से भी इस बात को कंफर्म किया गया है कि कमांडर बाराकोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान जो है वो इस हेली में सवार थे, जो फैसल एयरबेस जा रहे थे। तमाम उनका राब्ता जो है वो 6 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, उनका राब्ता जो है वो कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया और उसके बाद से तलाश का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। जी, तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है, रेस्क्यू टीम्स तश्कील दे दी गई हैं जो कि दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद, मौसम की ख़राबी के बावजूद मोटरसाइकिलों पर ये ऑपरेशन कर रही हैं, क्योंकि सैलाब के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और इस ऑपरेशन में मकामी लोग भी शामिल हैं। साउथपुट, क्या कोई ऐनी शाहिद ऐसा सामने नहीं आया जिसने आखिरी बार हेलीकॉप्टर को देखा हो, या कोई भी ऐसी कॉल या कोई ऐसा रिपोर्ट हुई हो खबर? देखिए जी, इसी चीज को अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है और जो आला हुकाम की जानिब से नीचे हिदायत फराहम की गई हैं, जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि दरख्वास्त की जा रही है ऐनी शाहिदीन से और कि किसी भी किस्म की अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और इस पर टाइम का बहुत अमल दखल है। जो आखिरी रिपोर्ट्स इलाकाई आई हैं सामने, जो ज़िले इंतजामिया बलूचिस्तान और लसबेला की जानिब से फराहम की गई हैं, उसमें यही कहा गया है कि कुछ ऐनी शाहिदीन ये दावा कर रहे हैं कि लो फ्लाइट देखी गई है एक हेलीकॉप्टर की, लेकिन इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है कि आया ये लेफ्टिनेंट जनरल जो सरफराज अली हैं, कमांडर 12 को, ये क्या उन्हीं का हेलीकॉप्टर था या ये कोई और हेलीकॉप्टर भी इलाके में हो सकता है। तो इसकी अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और दरख्वास्त यही की जा रही है कि ऐनी शाहिदीन अगर इसकी कोई तफसीलात फराहम कर दें, अगर किसी के पास किसी किस्म की कोई फुटेज मौजूद है। अमूमन इस तरह देखा जाता है कि ऐसे किसी किस्म के भी जो मिसिंग की कोई अगर रिपोर्ट होते हैं, कोई एयरक्राफ्ट उसमें हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो, और अगर उसके इंजन के अंदर से किसी किस्म का कोई चल रहा हो तो लोग और इलाकाई लोग कोशिश करते हैं कि उसकी वीडियो बना लें। लेकिन अभी तक क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो सका कि आया ये हेलीकॉप्टर इंजन का कोई प्रॉब्लम था या हवा के प्रेशर की वजह से इसको किसी की कोई भी कंफर्मेशन अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि ISPR ने भी जो तफसीलात फराहम की है अभी इसी चीज पर
ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر مسنگ ہے اور اس کو کریش کی کیٹیگری کے اندر جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں یا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. تو اب درخواست یہ کی جا رہی ہے، لوکل انتظامیہ نے بھی علاقے کے اندر یہ بات فوری طور پر واضح کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹیج موجود ہے، ہیلی کاپٹر کی کوئی دور سے فوٹیج لوگوں نے بنائی ہو، یا اگر کوئی شاہدین اس طرح کے موجود ہیں جنہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو آخری وقت دیکھا ہے، تو اس پر وقت اور وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جیسے میرے ساتھی رپورٹرز یہ فراہم کر رہے ہیں انفارمیشن، کیونکہ وہ علاقے کو خود بھی وزٹ کر چکے ہیں. تو یہی بات ابھی دیکھی جا رہی ہے کہ اس علاقے کے اندر خصوصی طور پر جو پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی کافی حد تک جو ٹرین ہے وہ کافی دشوار گزار ہے، اور وہاں پر جانے کے لیے کافی زیادہ پرابلم ابھی دیکھنے میں آ رہی ہیں جو سرچ آپریشن ہے اور سرچ ٹیمیں ہیں ان کے لیے. تو اب لوکل انفارمیشن، کوئی بھی انفارمیشن اگر اس طرح کی فراہم کی جاتی ہے تو وہ انتہائی اہمیت ہے، اور درخواست یہی کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس خصوصی طور پر کوئی موبائل فوٹیج موجود ہے یا علاقے کی اگر کوئی دیگر کوئی فوٹیجز اگر فراہم کی جا سکتی ہیں تو وہ اس وقت اس سرچ آپریشن کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوں گی. اور سوشل میڈیا کے راستے بھی اگر کسی کے پاس اس طرح کی کوئی فوٹیجز موجود ہوتی ہیں تو یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ فوری طور پر متعلقہ حکام کو فراہم کریں تاکہ اس ریلیف آپریشن میں وہ فوٹیج معاون ثابت ہو سکے. تو اب کوشش کرتے ہوئے یہ لوگوں سے واضح کیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے علاقائی لوگوں کو کہ اگر کسی قسم کی کوئی انفارمیشن فراہم کی جا سکتی ہے تو وہ فوری طور پر فراہم کی جائے. اور جو سرچ آپریشن کی ٹیمیں ہیں ان کو جتنی بھی اس طرح کی انفارمیشن فراہم کی جائے گی، آیا وہ عینی شاہدین اگر موجود ہیں یا پھر ان کے پاس کوئی فوٹیج موجود ہے، تو سرچ آپریشن کے لیے وہ فوری طور پر فراہم کریں. خصوصی طور پر اس وقت جو لوکل لسبیلا کی انتظامیہ ہیں، پولیس ہو یا ان کی ریسکیو آپریشن کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، ان کا کردار انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے جس میں پولیس شامل ہوتی ہے، جس کے اندر ریسکیو کا عملہ موجود ہوتا ہے، خاص طور پر جو ایمرجنسی سروسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو ان کا کردار اس وقت انتہائی اہم ہے، کیونکہ علاقے کی ٹرین کو وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کون سی جگہ سے کہاں پر جایا جا سکتا ہے، کس کس جگہ پر کون کون سے راستے موجود ہیں. تو یہ علاقائی لوگوں کا اس ٹائم جو ریلیف آپریشن میں شامل ہونا ہے وہ انتہائی ضروری ہے، جس میں لوکل پولیس جو اس علاقے کی ہے، متعلقہ جو تھانہ ہے اس کے لوکل جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. پولیس کی جو اعلیٰ حکام ہیں بلوچستان حکومت کی طرف سے، سی ایم بلوچستان ہوں یا وزیر اعظم پاکستان ہوں، ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا ریلیف آپریشن میں کوتاہی کو یا اس ڈیلے کو ابھی کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اس وقت اہمیت کا حامل ہے، اور دعا گو یہی ہے کہ بخیر و عافیت ہوں تمام افسران، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہوں یا اس میں موجود بریگیڈیئرز، میجرز یا کریو ہو اس ہیلی کاپٹر کا، تو ان کی خیریت اس ٹائم اس وقت وہ بات کیا جا رہا ہے کہ خبر ریلیف آپریشن اس کی مزید. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو ہم